حضور کے قدموں میں جا پہنچے، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میں اگلا مصرے سے مجھے اتفاق نہیں، وہ میں نہیں پڑھا کرتا، یعنی آقا علیہ السلام کو کہنا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا بات؟ لوح و قلم تو حضور کے فیض سے پیدا ہوئے، لوح و قلم تو حضور کے نور سے پیدا ہوئے۔ حضور نے لوح و قلم تک کیا پہنچنا ہے؟ لوح و قلم تو حضور کی صفتیں لکھتے پھرتے، لوح و قلم تو حضور کی صفتیں لکھتے اور حضور کی نعتیں لکھتے، ان کی بھی معراج ہے کہ حضور کی صفت لکھیں۔ حضور کی معراج ہے کہ وہ اس کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچنا حضور کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری معراج کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے۔ سو ہماری پہچان بھی مصطفیٰ اور ہماری ابتدا بھی مصطفیٰ، کیونکہ وہیں سے مسلمانی ہماری شروع ہو جاتی ہے اور ہماری انتہا بھی مصطفیٰ۔ اس لیے ہمیں تو وہاں تک پہنچنا ہے، آگے وہ جدھر لے جائیں آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں۔ انہوں نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ محمد رسول اللہ کی تشریح ہو رہی ہے، انہوں نے فرما دیا کہ اللہ ہے، انہوں نے فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا محمد رسول اللہ، تین لفظ ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں رسول ہوں۔ ہم نے عرض کیا حضور صدق، سچی بات، آپ رسول، آگے پیچھے کی کوئی خبر کیا نہیں، حضور صدق، آپ رسول ہیں۔ فرما دیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جی یا رسول اللہ صدق، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون۔ ایمان سے کہیے، جب کوہ صفا مکہ کی اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام وہ قریش، کفار، مشرکین، جہالت، شرک اور لا علمی اور بے خبری کے اندھیروں میں رہنے والوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور ان سے فرما رہے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو کسی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ کوئی اللہ کو جانتا تھا؟ جو کچھ اللہ کو وہ جانتے تھے سن لیں، 360 بت گھڑ کے کعبہ شریف کی حرم میں رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ ہے، ان کا اللہ سن لیں، ان کا اللہ ان کے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں میں تھا مشرکوں کا، انہیں کیا خبر کہ اللہ کون ہے؟ کہتے تھے یہ لات ہمارا اللہ ہے، منات ہمارا اللہ ہے، حبل ہمارا اللہ ہے، عزا ہمارا اللہ ہے۔ وہ ان کی پوجا کرتے، کسی کو بارش کا خدا مانتے، کسی کو اولاد کا خدا مانتے، کسی کو رزق کا خدا مانتے، کسی کو جنگ کا خدا مانتے، کسی کی منتیں مانتے، کسی کے نام پر جانور ذبح کرتے، یا لات یا منات کر کے تو ذبح کر دیتے۔ ان کی معرفت اور رسائی تو خدا تک بولیے اتنی تھی کہ 360 خدا بٹھا رکھے تھے، گھڑ کر بنا رکھے تھے اور کعبے کے سین میں بٹھا رکھے تھے، یہ ان کا اللہ تھا۔ انہیں کیا خبر اللہ کی ذات کون ہے؟ تو جب ان کے سامنے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا صدقت یا رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو بولیے جنہوں نے حضور کو رسول مان لیا انہیں پچھلا بیک گراؤنڈ تو وہی تھا نا جو کعبے کا میں نے سنایا ہے۔ بھئی یہ میری بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے، وہ جو سامعین تھے سب کا پچھلا بیک گراؤنڈ تو وہی کچھ تھا نا، مبلغ علم تو وہی کچھ تھا یا نہیں تھا؟ وہی بتوں کا گھر تھا، اللہ کی عبادت گاہ کو، کعبہ کو بنا رکھا تھا، آگے پیچھے کی کوئی خبر نہ تھی، تو نالج تو ان کا وہی کچھ تھا، اس سے ورات وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ جب ان کو کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو ان کا علم تو ختم ہو گیا، ان کا علم اور معلومات ختم ہو گئی۔ وہ تو 360 تک تھی، انہیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ سب چیز جھوٹ ہے، لغو ہے، اصل تو ساری کائنات کا خالق و مالک کوئی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ ان کا علم یہاں تک تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے پہلی بار یہ خبر سنی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، تو جس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان سے کہیے ان کے سامنے مصطفیٰ تھا یا خدا تھا؟
جب وہ مان رہے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جب مان رہے تھے اور 360 بتوں کو اپنے دلوں سے اٹھا کر ٹھوکر مار کے پھینک رہے تھے، 360 خدا ٹھکرا رہے تھے، کیا اپنے بنائے ہوئے 360 خدا ٹھکرا رہے تھے اور ایک کو مان رہے تھے، تو اس ایک کو مانتے ہوئے وہ ایک سامنے تھا یا یہ ایک سامنے تھا؟ بولیے کون سامنے تھا؟ بولیے نا، کون سامنے تھا؟ اگر تو مصطفیٰ کی ذات ہی سامنے تھی اور خدا کی انہیں خبر ہی نہ تھی، تو پھر یہ بات تسلیم کر لینا کہ ایمان کی ابتدا خدا سے نہیں مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جس جس کی پہچان کرواتے گئے اس پر ہمارا ایمان بنتا گیا۔ انہوں نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، رسول رسالت پر ایمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ہم نے کہا حضور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان بن گیا۔ یہ میرے جملے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یہ وہی ایسا نہیں کہ تیزی سے ایک سیلاب ہے تقریر کا لفظوں کا گزر رہا ہے اور آپ بھی نہا رہے ہیں، نہیں، ایک ایک لفظ غور طلب ہے، ایک ایک لفظ۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، جب ایک کا لفظ سنا انہوں نے 360 اٹھا کے پھینک دی، فنش۔ اتنا بڑا یکلخ عقیدہ ہی بدل گیا، اتنا بڑا یقین آیا تو بدلا۔ دیکھو نا، میں یا کوئی اور شخص آپ کا اس دنیا میں آپ کا نسلوں سے عقیدہ چلا رہا ہو 360، اور عقیدہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کوئی پیر یا استاد یا مرشد یا بڑا بھائی یا باپ دادا نہیں بنا رکھا، خدا بنا رکھے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رزق اولاد سب کچھ یہ دیتے ہیں، وہ عقیدہ ہے۔ اور ایک دو بھی نہیں، 360 کا جنجال، پورا جال پھیلا رکھا ہے، اتنے 300 اور باپ دادا صدیوں نسلوں سے بنا کے ان کو پوچھتے آ رہے ہیں، اتنی وابستگی ہے مضبوط، اتنی بڑی، اس کے اندر ان کا پرسیپشن بھی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس میں ان کا پرسیپشن بھی ہے، ان کا کنسیپشن بھی ہے، ان کی کنوکشن بھی ہے، ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، ان کی سنسیریٹی بھی ہے، ان کی لائلٹی بھی ہے، ان کا فیتھ بھی ہے، ان کا آبزرویشن بھی ہے، سب کچھ اسی میں کہ یہ ہمارے خدا ہے۔ پیدا ہوئے تو انہی کو دیکھ رہے، باپ دادا بھی ان کو دیکھتے تھے، انہوں نے بھی انہی کو دیکھا، کسی ایک خدا کو جانا سنا ہی نہیں، جانا اور سنا ہی نہیں، ماننے تو دور کی بات ہے۔ اچانک 360 خداؤں کی بستی میں ایک ہستی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ خدا صرف ایک ہے، یہ لفظ ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آج سے 360 کو ٹھوکر مار دی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسی کو خدا۔ وہ صدیق ہو گئے۔ اب بولیے کوئی معمولی بات ہے صدیق بن جانا؟ اپنے سمجھ کے بنائے ہوئے 360 خداؤں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے بتانے پر بن دیکھے ایک خدا کو مان لینا، پتہ نہیں ہے بھی، یعنی شیطان ورغلاتا ہے نا، نفس ورغلاتا ہے، عقل ورغلاتی ہے، بھئی نہ دیکھا نہ سنا، نہ کوئی اس کے پاس گئے، نہ کچھ لیا۔